احمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ ابھی انشاءاللہ باقاعدہ ترتیب کے مطابق پہلے ہمارے مدرسے کے فاضل مولوی محمد بشیر سلطان نعت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ برادرم مفتی محمد خالد عباسی صاحب بیان فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ تمام حضرات اہتمام سے آخر تک تشریف رکھیں۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیاء، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، دست بو جہل میں کنکری نے کیا، وصف شاہ ہدا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق
غم کے گھر لے گیا۔ قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا۔ دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب اس وقت یہاں ایک بہت ہی مبارک نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو اور اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ آپ حضرات کافی دیر سے انتظار میں ہیں اور وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے بالکل مختصر چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ انسان کی خوش نصیبی اور سعادت کے اسباب دنیا میں بہت سارے ہیں۔ بہت سارے کام دنیا میں ایسے ہیں، اعمال ایسے ہیں کہ ایک مسلمان اگر ان کو اختیار کر لے تو یہ بندہ خوش نصیب بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان سب خوش نصیبیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اس کائنات میں ایک عمل ایسا ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان کے حصے میں آ جائے اور مسلمان کو اس عمل کا کرنا نصیب ہو جائے تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ کسی مسلمان کو اللہ پاک کے اس کلام سے تعلق، اس کلام سے نسبت اور اس کلام سے محبت نصیب ہو جائے۔ یہ اس دنیا کی وہ خوش نصیبی ہے کہ یقین کریں کہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتی ہے۔ یہ جو ہم یہاں پر جمع ہیں، آپ حضرات نے 15 راتوں میں قرآن کریم سنا، اور کتنے ساتھی دوسری جگہوں سے نیچے سے تراویح پڑھ کے آئے ہیں، دوسرے مقامات سے ہمارے معزز مہمان آئے ہیں، سب تراویح پڑھ کر آئے ہیں۔ لیکن آپ خود بتائیں کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہم سے صحت میں اچھے
طاقت میں اچھے، منصب عہدے میں اچھے، لیکن ان کو تراویح پڑھنا نصیب نہیں ہوتی دوستوں. وہ تراویح کے وقت میں دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، دنیا کے دوسرے امور میں لگے ہوئے ہیں. اب اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی، ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آئے اور حافظ صاحبان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. پیروں میں درد بھی تھا، جوڑوں میں درد بھی تھا، کمر میں درد بھی تھا، گرمی کا موسم بھی تھا، کمزوری بھی تھی، لیکن آپ بتائیں وہ کون سی ذات تھی جس نے ہمیں یہ ایمانی طاقت دی، یہ جذبہ دیا کہ ہم نے ان تمام باتوں کے باوجود ایک رات کی تراویح قضا نہیں کی. یہ کیا ہم اپنی طاقت پر کر سکتے ہیں دوستوں؟ کبھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، یقین کرے یہ بندہ 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھ سکتا، 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھ سکتا. ہمارے بنوری ٹاؤن کے ہمارے استاد صاحب حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک حضرت استاد صاحب کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے، ایک دفعہ طلبہ سے فرمانے لگے کہ میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہا تھا. اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائے. تو ایک ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھا اور اس سے طے کیا کہ جی مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دو. عرب تھا. تو مدینہ منورہ سے ہم چل کر مکہ مکرمہ آئے. آپ ساتھی جو گئے ہیں جانتے ہیں کہ تقریباً 4-4.5 گھنٹے کا سفر ہے. تو کہا راستے میں ہم آپس میں بات چیت کرتے رہے عربی میں، بہت ساری باتیں ہوئی. تو کہا جب میں مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوا تو حالت احرام میں تھا، اس لیے کہ میقات سے گزرنا تھا. تو میں نے کہا بھئی مجھے بالکل بیت اللہ کے پاس اتار دو، مجھے جا کے پہلے اپنا عمرہ کرنا ہے. تو اس نے گاڑی لا کر بیت اللہ شریف کے قریب کھڑی کر دی. میں نے حساب کیا، اس کا نکالا. اس نے مجھے جب حساب لیا، سلام کیا تو کہا کہ شیخ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے احرام پہنا ہے، آپ عمرہ کر رہے ہیں. تو استاد جی فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھئی خوش نصیب تو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ عرب ہیں، حرمین کے جوار میں آپ لوگ رہتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہاں رہنے کے باوجود 18 سال ہو گئے میں بیت اللہ شریف اندر نہیں گیا ہوں. اندازہ لگائیں، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہو انسان نہیں کر سکتا. دوستوں وہ حرم کے قریب جو روز مسافر کو مکے سے مدینے سے مکہ مکرمہ لا رہا ہے، اگر اللہ پاک نہیں چاہتے وہ اللہ کے حرم میں نہیں جا سکتا تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں دوستوں؟ اس لیے سب سے پہلے تو سارے مجمع سے یہ درخواست ہے کہ یہ ہمارے لیے شکر کا بہت بڑا موقع ہے. اس پر ہم اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں گے وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت دے دی. اور وہ سعادت بھی عام تلاوت نہیں، نماز کے اندر دے دی. نماز کے اندر ہمارے علماء نے لکھا کہ اللہ پاک کی اتنی مہربان ذات ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، اللہ پاک نے اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی، ایک اضافی نماز اس کو دے دی، اور پھر اس کی رکعتیں بھی کتنی رکھی؟ 20 رکعتیں رکھی. اور ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں. تو 20 رکعتوں میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے. 40 سجدے ایک مسلمان رمضان کی ہر رات میں اضافی کرتا ہے. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سجدہ وہ عمل ہے جس سے بندے کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو ایک دن کی تراویح جب مسلمان پڑھتا ہے، صرف ایک دن کی تراویح میں،
فرمایا ایک مسلمان کو ایک دن کی تراویح میں 40 مقامات قرب نصیب ہوتے، یہ 40 مرتبہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سجدہ یہ کیا ہے؟ یہ اس مومن کے لیے گویا ایک معراج ہے، یہ اس مومن کی معراج ہے، یہ گویا اللہ پاک کے قدموں میں جا کے سر رکھ دیتا ہے۔ آج تو ہم اس عمل کی قدر نہیں کرتے، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ایسی جگہ مل جائے، پڑھنے والے بھی پھر کوشش یہ کرتے ہیں ایسی جگہ مل جائے کہ بس جہاں پہ یعلمون تعلمون ہو جائے اور ہماری بس فارغ ہو جائے، ہم جلدی ہو جائے۔ یہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ اتنی بڑی سعادت اور نعمت ہمارے حصے میں آ رہی تھی اور ہم اس سے اپنے آپ کو چھڑا رہے تھے۔ تو ایک تو اس ختم قرآن پر، اس تکمیل قرآن پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ دوسری بات میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ قرآن کریم یہ عزت دینے والا کلام ہے، یہ خود معزز ہے، اس کو اللہ پاک نے معزز بنایا ہے، اور جو اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کلام کی برکت سے اس کو بھی عزت دے دیتے ہیں، اس کو بھی بلندی دے دیتے ہیں۔ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمائے اس کلام پاک کے ذریعے اللہ پاک بعض لوگوں کو بہت بلندی پر لے جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو اللہ پاک پستی اور ذلت دے دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے اس قرآن کو جگہ دی، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو اپنے دل سے لگایا، اس کو رمضان کی راتوں میں سنا اور تراویح کے اندر سنا، تہجد کے اندر اس کو پڑھا، تو ایک دن آئے گا کہ جب یہ بندہ قبر میں اترے گا اور لوگ اس کو منو مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے جائیں گے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، جب دو فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے، یہ قرآن کریم ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کر اس کے سینے کے ساتھ بیٹھ جائے، کہے گا کہ نہیں اب تمہیں جو پوچھنا ہے میرے سامنے پوچھو۔ وہ کہیں گے آپ کچھ دیر کے لیے ہٹ جاؤ، ہمیں اس سے بس کچھ سوالات پوچھنے ہیں، وہ پوچھنے پھر ہم چلے جائیں گے، آپ آ جاؤ۔ تو وہ خوبصورت نوجوان کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا، اس قبر والے نے جب ساری زندگی مجھے اپنے دل سے الگ نہیں کیا، آج اس کو میری ضرورت ہے، میں کیسے اس کو اکیلا چھوڑ دوں؟ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ قرآن کریم ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور اس سے مانوسیت کی باتیں کرے گا تاکہ اس کا دل بہلا رہے، یہ قبر کی ہیبت سے پریشان نہ ہو جائے۔ پھر یہ بندہ ایک وقت آئے گا اللہ پاک حشر قائم فرما دیں گے، تمام مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، سب اٹھیں گے، اللہ پاک کے سامنے پیشی ہوگی، سب پریشان ہوں گے، لیکن جو قرآن والا ہوگا، جس نے قرآن کریم سے تعلق رکھا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے یہ قرآن کریم اس کے سامنے ایک آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا، ایک آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ پاک سے کہے گا اے اللہ اگر میں آپ کے کلام کا حصہ ہوں، اگر آپ نے مجھے اپنے قرآن کریم کی صورت بنا کر اتارا ہے تو پھر آج آپ نے میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کرنی، اور اگر آپ قبول نہیں فرماتے تو پھر آپ مجھے اپنے قرآن پاک سے نکال دیجئے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں جو لفظ استعمال فرمایا نا، فرمایا یہ قرآن کریم ایک جھگڑنے والا بن کر آ جائے گا، جھگڑنے والا، اللہ پاک سے جھگڑے گا، اس لیے کہ اللہ پہ ناز کرے گا نا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، تو اللہ پاک سے کہے گا اللہ اگر آپ نے مجھے اپنا کلام رکھنا ہے تو پھر تو اس کی شفاعت آپ نے قبول کرنی ہے، اور اگر نہیں تو پھر مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ جس جملے کو میں نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا اب وہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اے جھگڑنے والے،
جھگڑالو، اپنے اس آدمی کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ قرآن پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو صرف دنیا کا مسئلہ نہیں ہے دوستو، یہ بات دنیا سے چلی ہے، وہ جنت میں جا کر یہ قرآن کریم ہمارے ساتھ ہوگا. آج اس کی قدردانی کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہم نے قرآن کریم کو بہت ہلکا لے لیا ہے، اس لیے کہ سہولت سے مل گیا نا. ایک محلے میں 20 حافظ بچے ہیں، ایک مسجد میں 5 6 جگہ تراویح ہو رہی ہے، ہر بلڈنگ کی چھت پارکنگ میں تراویح ہو رہی ہے. جو چیز سہولت سے مل گئی اس کی قدر دل میں کم ہونا شروع ہو جاتی. اس لیے یاد رکھیں، یہ نعمت اتنی آسانی سے محفوظ نہیں ہوئی، اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک بہت بڑی داستان ہے. آج جو آپ کے بچے 7 8 8 9 سال کے بچے، آپ یقین کریں کہ آپ کے اس ملک پاکستان میں اللہ پاک ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے. ہمارے دینی مدارس کا جو سب سے بڑا بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جو دینی مدارس کا ایک بورڈ ہے، ویسے تو 5 بورڈ ہیں، ہر مسلک کے الگ الگ ہیں، لیکن ہمارا جو وفاق المدارس کا ہے، صرف اس سال وفاق المدارس سے 70,000 بچوں نے قرآن کریم کے حفظ کا امتحان دیا ایک سال میں. تو یہ ایسا ہی ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی محنت تو ہے نا. یہ آپ کے یہ علماء، یہ اکابر، ہمارے یہ بزرگ، جن کو ہم پر باطل کی ایسی محنت ہو رہی ہے ذہنی طور پر کہ آج ہم بالکل ایک 3rd ڈگری انسان سمجھتے ہیں. کس کو؟ جو دین کا مولوی ہوتا ہے. بالکل ہلکا کر دیا اس کو کہ بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کہاں سے کمائیں گے، یہ کہاں سے کھائیں گے، اور اتنے ہزاروں فضلا یہ کہاں کھپیں گے، کیا کریں گے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ عمل کر رہے ہیں کہ آج ہر مسلمان کی تراویح محفوظ ہے دوستو. آج آپ کی مسجدوں کے مصلے محفوظ ہے، آج آپ کے اعمال محفوظ ہے، آج آپ کا دین صحیح شکل میں محفوظ ہے. یقین کریں خدا نخواستہ اگر علم کی حفاظت کی یہ شکل مدارس کی اگر باقی نہیں رہی تو وہی سلوک ہوگا جو دنیا میں بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہوا. وہ ظاہراً اسلامی ملک ہے، لیکن وہاں آپ کو دین کی وہ عجیب و غریب شکل نظر آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ نمازوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نماز میں موبائل دیکھ کے باتیں کر رہا ہے، کوئی نماز میں میسج دیکھ رہا ہے، کوئی قرآن کریم پڑھ کر اس کو نیچے زمین پہ رکھ رہا ہے، پرواہ نہیں. یہ دین کو اس کی اصلی شکل میں ہم تک پہنچانے والے ہمارے یہ اکابر علماء ہے دوستو. تو بہرحال یہ ماہ مبارک ہے، بہت قیمتی مہینہ ہے، اور اس مہینے کو قرآن کریم سے ایک خاص تعلق ہے، خاص جوڑ ہے. تو آج کی اس مجلس کا سب سے بڑا اور اہم پیغام ہمیں یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنا تعلق قرآن کریم سے بڑھا لیں. اتنا بڑھائیں کہ ایک مسلمان فارغ ہو نہیں. آپ آرام کر کے اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو، گھر میں قرآن ہو، مسجد میں قرآن ہو، دکان میں قرآن ہو، آفس میں قرآن. قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں دوستو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہماری اس مجلس کو، اس ختم قرآن کو انتہائی درجے میں قبول فرمائے. جتنے ساتھیوں نے یہاں تکمیل قرآن میں شرکت کی شروع سے آخر تک، اللہ پاک ان کی تراویح کو بھی قبول فرمائے، اور جتنے ساتھی آج تشریف لائے ہیں اللہ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ یہ ماہ مبارک، اس کی گھڑیاں بہت تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے.
14 رمضان یا اللہ گزر گئے، یا اللہ ہم اس میں کوئی عمل تیری شان کے مطابق نہیں کر سکے جو تیرے سامنے پیش ہو سکے۔ یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے اخلاص سے خالی ہے، یا اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے دن جتنی راتیں باقی ہے، ایک ایک ساعت ایک ایک لمحے کی بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ جو تراویح میں ختم قرآن کریم ہوا ہے، حضرت مفتی صاحب نے پورا قرآن کریم اور ہمارے برادر عزیز نے سنایا ہے، اللہ پاک ان کے سنانے کو قبول فرما لے، اور ہمارے جن بچوں نے سنا ہے اللہ پاک ان کے سننے کو قبول فرما لے، اور جن ساتھیوں نے 15 روزہ تراویح میں آخر تک شرکت کی، اللہ پاک ان سب کی تراویح کو، ان کی حاضری کو انتہائی درجے میں قبول فرما لے۔ اور آج ہم جتنے ساتھی اس ختم قرآن کے موقع پہ تشریف لائے ہیں، اس مبارک کلام کی برکت سے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ہم سب کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی اپنے کلام سے تعلق رکھنے کی، محبت رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو یا اللہ قرآن کی تلاوت سے آباد فرما دے، ہماری مستورات کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کا عامل بنا دے، قرآن کی دعوت محنت لے کر پوری دنیا میں جانے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لے۔ یہاں جتنے مبارک سلسلے بزرگوں کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، یا اللہ سب میں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں وسعت کے اسباب، برکت کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ بالخصوص ہمارے بہت ہی مخلص بھائی اور ساتھی بھائی ابو بکر، ان کے پوتے، چھوٹے پوتے جو ہے وہ بیمار ہے، ان کے لیے تمام ساتھی خاص دعا فرمائے۔ اللہ پاک اس مبارک کلام کی برکت سے اس بچے کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے، ان کے ذہن کو، ان کے حافظے کو، ان کی صلاحیتوں کو اللہ پاک مکمل طور پہ زندہ و جاوید فرما دے۔ اسی طریقے سے ان کی بچی کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کو خیر اور عافیت اور برکتوں والی اولاد نصیب فرما دے۔ باقی جتنے ساتھی یہاں پر تشریف فرما ہے ہمارے، جن کے دلوں میں جو خواہش ہے، جو آرزو ہے، اے اللہ آپ دلوں کے احوال سے واقف ہے، ہم سب کی تمام جائز خواہشات کو اس مبارک مجلس کی برکت سے پورا فرما دے، یا اللہ قبول فرما دے۔ اے اللہ ہماری ہر طرح کی کمزوری اور معذوری کو ختم فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ان کے پیروں میں طاقت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں میں طاقت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجدوں میں آنا جانا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ موت تک یا اللہ مسجد میں جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری والدہ محترمہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے، کی عمر صحت میں اللہ خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ حضرت بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ پاک نور سے منور فرما دے۔ تمام سلسلوں کو اللہ پاک ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرما دے۔ ہمارے اس مسجد کے جتنے نمازی رمضان سے پہلے یا رمضان میں ہم سے بچھڑ گئے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ آنے والے آخری عشرے کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔